بات کر رہے ہیں جن لوگوں کا وزن شروع سے ہی مسلسل ہے کم ہے اور اس کی ایک وجہ نہیں ہے، اس کے ہزاروں مختلف وجوہات ہوتی ہیں. آج کا جو ہمارا اینگل وہ یہ ہے کہ ہم اس میں خوراک بہتر کس طرح استعمال کریں اور کس قسم کے امراض ہو سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک بات ہے. اور شدید وزن کم ہونے سے حکیم صاحب جسم کو نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں الطاف صاحب، یہ تو جس طرح موٹاپا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں اس کے بھی سائڈ افیکٹس ہیں، ہاں وہ بھی پرابلمس ہوتی ہیں. اسی طرح انڈر ویٹ اگر ہوں تو اس سے بھی بے شمار امراض جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اب فرض کریں کہ اگر وزن بہت کم ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ اگر خوراک جو ہے وہ مناسب نہیں ہے یا خوراک جو ہے وہ صحیح یعنی ہے تو مہیا ہے لیکن کھائی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ہوگا کہ اگر آپ خوراک بالکل کم کر دیں گے تو جو آپ کے جب بھی کوئی چیز کھاتے ہیں، جو غذا کھاتے ہیں، اس میں مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، جیسے منرلز ہیں، وائٹامنس ہیں، ٹریس ایلیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہماری غذا میں موجود ہوتی ہیں. تو اگر وہ غذا جو ہے متوازن غذا صحیح استعمال نہیں کی جائے گی تو یہ چیزیں جو ہیں باڈی میں کم ہو جائیں گی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں کم ہو جائیں تو آپ کے جو امیون سسٹم ہے، آپ کی جو قوت مدافع ہے، یہ کمزور ہو جاتی ہے اور انفیکشن جو ہیں ان کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ایون حتیٰ کہ زندگی جو ہے اسے بھی خطرات جو ہے لاحق ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کا امیون سسٹم بالکل جو ہے وہ بیچارہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ اس میں جو ہے ضروری ہے کہ غذا جو ہے مناسب مقدار میں اور صحیح وقت پہ جو ہے وہ استعمال کی جائے. جی حکیم صاحب، اس سے پہلے کہ میں نیکسٹ کوشچن کی جانب چلوں، میں جو ہے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے جو جتنے بھی ویورز ہیں، آپ اپنے پاس پین پیپر ضرور ریڈی رکھا کیجیے کیونکہ یقیناً آپ کے فائدے کے لیے یہ پروگرام ہوا کرتے ہیں. اور ساتھ میں اگر آپ تشریف لانا چاہیں تو یقیناً آپ تشریف لائیے. اور حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہ صرف انڈر ویٹ کے حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہیں، اوور ویٹ کے حوالے سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے آپ کو اندرونی بیرونی جسمانی طور پر یا پھر ویسے ہی اگر ہو سکتا ہے نفسیاتی دباؤ کا شکار. اور حکیم صاحب جنرلی ویسے چلتے جائیں تو یہ جو مزاج ہے، جیسے بھی بتا رہے تھے کہ گرم اور خشک مزاج ہے میرا بھی، خود ان کی باتوں سے واضح ہو رہا تھا. یہ حکمت میں اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اس کو طب میں اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، ورنہ اگر آپ دوسری میڈیکل سائنس میں چلے جائیں تو وہ آپ کو میڈیسن وہ دے دیں، ٹیبلٹس وغیرہ دے دیتے ہیں. کیونکہ صاحب ان کا جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہیں اس کا نظریہ جو ہے سمپٹمیٹک ہے. اچھا جی، ہاں، ہمارا جو ہے سمپٹمز کو ختم کرنا ہے، سمپٹمز علامتی علاج ہے بیسیکلی. طب میں اگر مزاج کی جو کیفیت ہے، یہ نظریہ جو میرے سامنے ہے، آپ اتنے عرصے سے پروگرامز کر رہے ہیں، تو اگر ایک مریض ہے وہ گرم چیزیں کھا رہا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، تو لازماً اس کی باڈی میں ایک تبدیلی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اسے بیلنس کرنا ضروری ہے. انہیں گاجر کا جوس یا ناریل کا پانی وغیرہ یہ سب چائے کا پی رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے وہ حدت جو ہے وہ کم ہوگی، مریض بہتر محسوس کرے گا. تو اگر ہم اس چیز سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم شور کہ یہ مریض اگر ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، سلیپنگ ٹیبلٹس دے دیں گے. ٹھیک، سو یہ کہ اپروچ جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو یہ کہ یہ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں آپ ٹرائی کریں، ہفتہ 10 دن ٹرائی کریں اور اس کے بعد آپ بتائیں کیا صورتحال ہے. جو ہے بلکہ اگر آپ گائیڈ لائن چاہتے ہیں، مزید گائیڈنس چاہتے ہیں تو ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کانٹیکٹ نمبر وغیرہ. حکیم صاحب، خواتین میں وزن کم کرنے کا زیادہ رجحان ہوتا ہے. خواتین اگر وہ ڈائٹنگ پہ چلی جاتی ہیں تو ان کے کیا نقصان، اور اوور ڈائٹ کر لیتی ہیں یا ان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جو خواتین ہیں زیادہ تر دیکھا یہی جاتا ہے کہ دو ٹائپس ہم دیکھتے ہیں. ایک تو ہے کہ بیچاری جو وہ پانی بھی پی لیں تو وزن بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ تو دوسری ایکسٹریم سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو ایک ہے جو کہ نارمل ہوتے ہوئے بھی، یہ چیز بہت ضروری ہے ناظرین کہ نارمل ہے ان کا ویٹ، قد کی مناسبت سے بی ایم آئی کر لیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کی پھر بھی کوشش ہوگی کہ ہم وزن کم کریں. تو میں اکثر دیکھتا ہوں، ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں اس قسم کے کہ اگر فرض کریں کہ ایک خاتون ہے، اس کو 5 فٹ 5 انچ قد ہے اور اس کا 9 سٹون وزن ہے، یہ پرفیکٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، قد کے حساب سے، ویٹ کے حساب سے یہ پرفیکٹ ہے. تو اب آپ کہیں گے ہم نے 7 سٹون ہونا ہے تو وہ پھر آپ بیماری کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی امراض، کافی پرابلم جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو ابھی جی تو اگر خواتین کی ہم بات کرتے ہیں تو اس قسم کے جو کیسز ہیں اس میں اگر خوراک کم کریں گی اوور، جی ضرور حکیم صاحب ایک کال اٹینڈ کرنے کی اجازت دیجیے گا. بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی لائن میرے خیال ڈراپ ہو گئی ہے ہمارے ساتھ لائن. جی
جی میڈیکل ڈراپ ہو چکی ہے. جی حکیم صاحب, تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی جو لڑکیاں ہیں, جو خواتین ہیں, ان میں جو آئرن ہے, فولاد جو ہے, چونکہ گوشت وغیرہ بھی نہیں کھانا انہوں نے, بوٹی وغیرہ بھی نہیں کھانی, ٹھیک ہے نا, تو پھر فولاد جو ہے, آئرن کے لیول جو ہے بہت کم ہو جائیں گے. پھر اس میں ہوگا کہ جو مینسز کا نظام ہے وہ متاثر ہوگا. ہمارے پاس خواتین آتی ہیں, وہ سال جو ہے مینسز نہیں آئے, 18-20 سال عمر ہے لیکن ایک سال ہو گیا مینسز نہیں آئے, ٹھیک ہے. یعنی جسم میں اتنی خشکی بڑھ جاتی ہے, نہ وہ کچھ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں, تو اس سے جو ہے پھر بال گرنے شروع ہو جائیں گے, آنکھوں کے اطراف جو ہے کالے ہلکے بڑھ جائیں گے, آنکھیں جو اندر چلی جائیں گی, ٹھیک ہے. نیند متاثر ہوگی, اور اس کے علاوہ جو ہے obviously شدید خشکی ہے, پھر قبض ہو جائے گی, ایک ہفتہ ٹوائلٹ نہیں آ رہی. یہ روز مرہ ہم دیکھتے ہیں جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. اور یہ کہ آگے جا کے جو اولاد پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے, چونکہ وہ دودھ وغیرہ. جی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی گڈ مارننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں لوٹن سے بات کر رہی ہوں. لوٹن سے. میں ٹی وی پہ لائیو نہیں آنا چاہتی. جی مجھے پوچھنا تھا, جو میری بیٹی ہے نا, وہ she was trying to lose weight. جی. And she stopped her periods now. And I just want to know if you can put. اوکے, نو پرابلم. جسٹ جو ہمارے جو ہے جو پینل ہے وہ آپ سے بات کر رہے ہیں, ہمارے پروڈیوسر صاحبان. سو تھینک یو ویری مچ. یو کین گیٹ ایڈوائس آف دی ایئر ایز ویل. سو جی حکیم صاحب. ہاں جی, ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے, حاملہ ہوتی ہے, تو قدرتی طور پہ جو ہے وزن بڑھتا ہے. جی. یہاں پہ ہم یہ متوجہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ جو خواتین فرض کریں انڈر ویٹ ہے, جی, اور اسے پریگننسی ہو جاتی ہے, تو عام عورت کے اگر ہم کمپیئر کریں تو جو عورت انڈر ویٹ ہے اس کا زیادہ وزن جو ہے بڑھنا ضروری ہے. اچھا جی. ایوریج جو ہے 28 سے لے کے 40 پاؤنڈ تک جو ہے اس کا وزن بڑھنا ضروری ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک عورت انڈر ویٹ ہے اور وہ میاں بیوی فیملی شروع کرتے ہیں, تو اگر عورت انڈر ویٹ ہے تو 72% چانس ہوتا ہے کہ پہلے 3 مہینے میں اسے مس کیریج ہو جائے گا. اچھا جی. تو ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ اگر آپ فیملی شروع کرنا چاہتے ہیں جی, تو اس سے پہلے اس کا سدباب کریں, جی, وزن بڑھانے کی کوشش کریں. جی, بہت ضروری ہے, اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ فیملی شروع کرنے سے کم از کم 3 سے 6 مہینے پہلے آپ آئرن ٹیبلٹس وغیرہ, فولک ایسڈ وغیرہ جو ہے یہ شروع کرتے ہیں. خاص کر اگر آپ انڈر ویٹ ہیں تو پھر ان چیزوں کی اور بھی اہمیت ہے, کیونکہ وہ جو مائکرو نیوٹرینٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ جو فولک ایسڈ کی بات کر رہے ہیں, آئرن لیولز کی بات کر رہے ہیں, وہ آلریڈی بہت نیچے ہیں. جی. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ حمل ہو اور پھر چونکہ وزن بہت کم ہے, نکاحت بہت زیادہ ہے, ویسے بھی بچہ پیدا کرنا عورت کے لیے جو ہے اٹس کوائٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. تو یہ کہ کم از کم 3 سے 6 مہینے پہلے جو ہے آپ اپنا آئرن جو ہے فولک ایسڈ شروع کر لیں, کلیجی کا استعمال شروع کر لیں, پالک وغیرہ شروع کر دیں, ٹھیک ہے, بیٹ روٹ وغیرہ کا استعمال کریں, جتنی بھی چیزیں جو ہے خون کو بڑھانے کے لیے ہیں. اور تازہ فروٹ, پھل, سبزیاں جو ہیں یہ مسٹ ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور حکیم صاحب یہاں پہ ہم آتے ہیں, کچھ غذا کی بات کر لیتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے وزن بڑھانے کے لیے کس قسم کی غذا ضروری ہوتی ہے. ویسے عموماً دیکھا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ چاکلیٹ آپ کھائیں, برگرز کھائیں, اور اس قسم کی یہ جنک فوڈ جس میں شمار ہو جاتا ہے, یا آپ فزی ڈرنکس پئیں تو اس سے وزن بڑھتا ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو وزن کم ہوتا ہے تو وہ یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں؟ ایک کال